وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ آج پوری کی پوری کائنات کا اگر سروے کر لیں تو دنیا میں کوئی ایسا شخص اپنی زبان سے کہتا ہوا نظر کم ہی آتا ہے کہ میں بالکل صحت مند ہوں۔ کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی مرض لاحق ہے، جسمانی نہیں تو روحانی مرض۔ آج کسی سے ہم گزارش اگر کر دیں کہ بھائی یہ تو آپ نے سنا ہوا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ افضل ذکر ہے، آپ کا سچ سے پڑھا کرے، تو وہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ لو میرے گھر میں پریشانیاں اتنی ہیں، رات کو نیند نہیں آتی، غم میں نہ ڈھال ہوں، تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اس بندہ مومن سے یہ پوچھئے کہ یہ بات سننے کے بعد تمہیں شک کی گنجائش کیوں پیدا ہوئی جب یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اور یہ بات بڑے توجہ سے سننے والی ہے۔ اور چونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے وہ سچ ہے، اور ہمارے اعمال باطل ہو سکتے ہیں، ہماری رائے باطل ہو سکتی ہے، محمد مصطفیٰ کی زبان جو ہے وہ سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولا کرتی۔ فرمایا ان قول لا الہ الا اللہ تدفع عن قائلها 99 بلاء ادناها الہم۔ جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی 99 بلائیں اس سے دور فرما دیتے ہیں، اور سب سے گھٹیا بلا غم ہے، جس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر سب سے گھٹیا بلا غم ہے، ویسے آپ سے پوچھنا چاہوں گا انسان کارڈیالوجی میں کیوں جاتا ہے؟ غم کی وجہ سے یا خوشی کی وجہ سے؟ غم کی وجہ سے۔ اور سب سے بھاری بیماری کون سی سمجھی جاتی ہے؟ اس کو ہارٹ پرابلم ہو گئی ہے۔ اگر قلبی بیماری، غم جو ہے یہ ادنا بیماری ہے جس کو اللہ دور فرماتے ہیں بلا ہے، تو 98 تو غم سے بھی بڑی بلائیں اللہ ٹالتے ہیں کہ نہیں ٹالتے؟ کاش کہ ہمیں یقین ہو جائے۔